تو اس میں جتنے خزانے بھرے ہوئے ہیں اس سورت کو ایک دفعہ پڑھنے والا اتنا اس سب کے صدقہ کرنے کا اجر پاتا ہے، اور یہ سورت پورے قرآن پاک کا خلاصہ بنتی ہے۔ اور اس میں ایک مضمون پہ اللہ نے قسمیں اٹھائیں، میرے بندو مجھے سورج اور اس کی روشنی کی قسم، مجھے چاند پیچھے آنے والے کی قسم، مجھے دن روشن کرنے والے کی قسم، مجھے رات اور اس کے چھا جانے کی قسم، مجھے زمین اور اس کے آسمان اور اس کے بنانے والے کی قسم، مجھے زمین اور اس کے بچھانے والے کی قسم، مجھے تمہاری جان اور اس کے بنانے والے کی قسم۔ 7 قسمیں گنو، والشمس وضحاها، یا اللہ کیا تیرا عجب انداز ہے یہاں، والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها واللیل اذا یغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها۔ 7 قسمیں، سورج کی قسم، چاند کی قسم، دن کی قسم، رات کی قسم، آسمان، اور 5ویں دفعہ اللہ بھی اپنی ذات کے ساتھ شامل ہو گیا، آسمان اور آسمان کے بنانے والے کی قسم، اپنے آپ کو بھی لے آیا، زمین اور زمین کے بچھانے والے کی قسم، اور پھر آخری قسم تمہاری جان اور تمہاری جان کے بنانے والے کی قسم۔ اب مانتے ہو 7 دفعہ قسم اٹھ گئی، مانتے ہو؟ کیا یا اللہ مانیں گے؟ کہ میں تمہیں بتاؤں کامیاب کون ہے؟ قد افلح من زکاہا، جس نے اس کو پاک کر لیا اپنے وجود کو وہ کامیاب ہے۔ وقد خاب من دساہا، جس نے اپنے وجود کو گناہوں میں ڈبو دیا، دسا ڈبو دینا، گناہوں میں، گندگیوں میں، گٹر میں ڈال دینا، جس نے اپنے آپ کو گناہوں کے گٹر میں پھینک دیا وہ ناکام ہے۔ جس نے اس کو پاکیزہ بنایا وہ کامیاب ہے۔ پاکیزہ بنانے کا مطلب صابن سے نہا کر کپڑے بدلنا نہیں ہے، جو اندر کی گندگیاں ہیں ان کو جو پاک کرتا ہے وہ کامیاب ہے، اور جو اندر کی گندگیوں میں ڈوب جاتا ہے، باہر بہت صاف ستھرا ہے، وہ ناکام ہے۔ اور یہ شریعت کا قاعدہ ہے، قسم اٹھاؤ تو گواہ نہیں ضرورت، گواہ لگ جائیں تو قسم کی نہیں ضرورت۔ قسم اٹھائی جاتی ہے جب گواہ نہ ہو، گواہ ہو تو قسم نہیں اٹھائی جاتی۔ اور جب اللہ نے اپنے بندوں کو اپنی بات سمجھانا چاہی تو اس نے قسم بھی اٹھائی، گواہ بھی پیش کی، کام کو، بات کو اور مضبوط کی۔ اللہ کی قسموں کے بعد اب گواہ نہیں چاہیے کہ والشمس وضحاها، گویا کل کائنات کی اللہ قسم اٹھاتا ہے، پھر کائنات کے رب کی اللہ قسم اٹھاتا ہے، پھر آخری قسم تمہارے جذبات کو ابھارنے کے لیے کہ ہمارے محاورے میں بھی تیری جان کی قسم یہ محبت کے لیے استعمال ہوتا ہے، میرے بندے مجھے تیری جان کی قسم میری مان لے۔ یہ ایسا جیسے اللہ سمجھا رہا ہو، مجھے سورج کی قسم، کامیاب وہ ہے جس نے تزکیہ کیا، ناکام وہ ہے جو گناہوں میں گندا ہو گیا۔ مانتے ہو؟ کہتا نہیں مانتا۔ کہتا والقمر اذا تلاہا، مجھے قسم ہے چاند کی، مان جا۔ مانتے ہو؟ کہ نہیں سمجھ میں آیا۔ والنہار اذا جلاہا، مجھے قسم ہے دن کی، مانتے ہو؟ اپنے آپ کو پاک کرو تو کامیاب ہو۔ کہ نہیں یا اللہ ڈگری ملے گی تو کامیاب ہوں۔ واللیل اذا یغشاہا، مجھے قسم ہے رات کی جب چھا جائے، یہ تسلیم کر کے اس نفس کو ٹھیک کر، نفس کو ٹھیک کر تو کامیاب ہے، اسے گندا گیا تو ناکام ہے۔ سمجھ میں آئی ہے کہ نہیں؟ پیسے کے بغیر کام نہیں چلتا ہے۔ یہ ایک ایسا نا ایک مکالمہ سا میرے تصور میں آیا ہے، کلام عرب سے خوشبو سونگتے ہوئے، کوئی تفسیری بات نہیں ہے، بندے اور رب کا مکالمہ ہے۔ میرے بندے مجھے آسمان کی بلندی اور اس کو بلند کرنے والے کی قسم، اب تو مان جا۔ تو کچھ سر ہلانا شروع کرتا ہے جب اللہ کا نام آتا ہے، کہتا سوچتا ہوں یا اللہ سوچتا ہوں۔ پھر کہتا مجھے دھرتے اور اس کے بچھانے والے کی قسم۔ پھر آخری دفعہ اللہ کہتا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، اب تو مان جا مجھے تیری جان کی قسم۔ یہ قسم پھر ہلاتی ہے کہ اچھا یا اللہ مان گیا ہوں۔ اب بول کیا کہتا ہے؟ فَقَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا، یقیناً وہی کامیاب ہے جس نے اپنے آپ کو پاکیزہ بنایا۔ وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا، اور وہ ناکام ہے چاہے ہوا میں اڑے، چاہے سمندروں کے اوپر وہ اپنے جہاز پانی کا سینہ چیرتے ہوئے ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک پہنچا دے، چاہے زمین کی تہ میں اتر جائے، سمندروں کے اندر
نیچے کے خزانے نکال لے، پہاڑوں کو کھود کے اس کے خزانے نکالے، لیکن اگر اس نے اپنے آپ کو گندا کیا تو ناکام ہے. سمجھے ہو کہ یا اللہ تیری اتنی قسمیں ہیں، بات تو سچی ہے، بات تو سچی ہے. پھر اللہ کہتا اچھا نہیں، میں صرف قسم نہیں اٹھاتا، میں گواہ بھی پیش کرتا ہوں، میں گواہ بھی پیش کرتا کہ میری بات سکہ بند ہو جائے. پھر تو اگر برباد ہو تو دیکھ کے برباد ہو. کذبت ثمود بطغواہا، تم سے پہلے ایک قوم آئی تھی. اللہ نے ایسی قوم کا ذکر کیا سورت میں جن کے آثار مٹ نہیں سکے. قوم عاد ہلاک ہوئی، آثار کوئی نہیں ہے. عرب کے علاقے میں، عرب سے بات ہو رہی ہے، ویسے تو مصر میں فرعون کے آثار موجود ہیں، تو یہاں عرب سے بات ہو رہی ہے. تو عرب میں صرف ایک قوم سمود ہے جن کے آثار واقعی ہیں تبوک سے چل کر اردن تک، ان کے محلات، ان کے گھر، ان کے شہر پہاڑوں کے اندر. تو اللہ تعالیٰ نے کہا دیکھو میں تمہیں گواہ کے طور پر تبوک کی وادی سے لے کر عمان اردن تک ایک قوم آباد تھی جنہوں نے ایسے ہی میری بات کو جھٹلایا اور اپنے نفس کے غلام بنے اور اس سے اپنے آپ کو گندا کیا اور اب تزکیے کو بھلا دیا. تو پھر تیرے رب نے ان پر عذاب کا کوڑا برسایا اور انہیں صفحہ ہستی سے مٹایا، اور اللہ کو کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے. تو اب میرا اے بندو میرا مضمون مکمل ہو گیا ہے کہ میں نے قسمیں بھی اٹھائیں، میں نے گواہ بھی پیش کیے کہ اپنے آپ کا تزکیہ کرو گے کامیاب ہو، نہیں کرو گے ناکام ہو. تو بھائیو تزکیے کا سبب کیا ہے؟ وہ اللہ کا دین ہے. دین سبب ہے تزکیہ کا، یعنی نفس کی اصلاح کا ذریعہ دین ہے. دین کون لاتا ہے؟ بادشاہ لاتے ہیں، صدر لاتے ہیں، وزیر لاتے ہیں، سیاستدان لاتے ہیں. تو قرآن بتاتا ہے کہ نہیں یہ لوگ نہیں لاتے، دین انبیاء لے کر آتے ہیں، نبی دین لے کر آتے ہیں. تو تزکیہ بنیاد ہے کامیابی کی، اور دین سبب ہے تزکیہ کا. دین کے بغیر تزکیہ، پاک دامن ہونا، پاک صاف ہونا، عربی کا لفظ ہے، مشکل نہ ہو، سر سے لے کر پاؤں تک وجود اللہ کی نافرمانی سے صاف ہو جائے. جیسے میں نے ابھی صاف ستھرے کپڑے پہنے ہوئے ہیں تو یہ کپڑے کا تزکیہ ہے کہ اس پر تاحال کوئی داغ نہیں، رات تک اس پر داغ لگ جائے. تو ایسا دل اللہ کو پیش کرنا جس پہ کبیرہ گناہوں کا داغ نہ ہو تو اللہ راضی. یہ دل جو تزکیہ جو پاک ہوگا، یہ جان جو پاک ہوگی، یہ روح جو پاک ہوگی، اس کا سبب دین ہے. دین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ اس کی ابتدا ہے، یہ اس کی ابتدا ہے. اور حسن اخلاق اس کی انتہا ہے. مل اسلام، ایک شخص نے پوچھا مل اسلام یا رسول اللہ، اسلام کیا ہے؟ تو آپ نے کہا توحید و رسالت کی گواہی اسلام. اسلم تسلم، نماز روزہ حج زکات. پھر وہ پوچھتا ہے تو سب سے اعلیٰ درجے کا مسلمان کون ہے؟ اسلام، اور یہ اسلام کی ابتدا ہوگی، کلمہ نماز روزہ حج زکات. پھر وہ پوچھتا ہے سب سے اعلیٰ درجے کا مسلمان کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمانوں کی عزت آبرو محفوظ رہے، وہ سب سے اعلیٰ درجے کا مسلمان. تو یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سے شروع ہو کر اوروں کے لیے سکھ بن جانا، راحت بن جانا، یہ سارے کا سارا دین ہے جو 30 سپاروں میں اور 10 لاکھ حدیثوں میں بکھرا ہوا ہے. یہ دین کیسے آتا ہے؟ کون لاتا ہے؟ کیا طریقہ ہے جس سے کہ لوگوں کے اندر پاکیزگی پیدا ہوتی ہے؟ یہ دین آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک 1,24,000 نبی دین لے کر آئے، اور دین کو لانے کا، دین کو زندگی میں اتارنے کا طریقہ لے کر آئے. تو اب ہم اپنے نبی کے بارے میں پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی تعریف کرتا ہے. یہ کئی جگہ پر آیا، میں صرف ایک آیت ہے. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم